ایک نئے سفر کا میں آج آغاز کر رہا ہوں. ساتھیو، اس سفر کا پہلا قدم میں نے کب اٹھایا تھا؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا. یہ پہلا قدم اس سفر کا میں نے تب اٹھایا تھا جب لاہور کی چابرجی میں میرے 3 پاکستانیوں کو ریمنڈ ڈیوس امریکی نے قتل کیا تھا، اور شاہ محمود نے کہا تھا کہ نہیں، امریکہ کے دباؤ کے باوجود میں نے کہا تھا میں پاکستانیوں کے خون کا سودا نہیں کروں گا، میں ریمنڈ ڈیوس کو استثنا نہیں دوں گا. 27 جنوری کا وہ افسوسناک واقعہ، اور 30 جنوری کو میں نے ایوان صدر میں زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی موجودگی میں کہا، یہ پڑی تمہاری وزارت اور یہ رہا میرا استعفیٰ. اور دوسرا قدم میں نے پھر اٹھایا دوستو. دوسرا قدم میں نے اس دن اٹھایا اور بہت سوچ کے اٹھایا. لوگ مجھے کہتے رہے شاہ محمود فیصلہ کرو، ہم تمہارے فیصلے کے منتظر ہیں، ہم سننا چاہتے ہو کہ تمہاری سیاسی سمت کیا ہوگی، تمہارا سیاسی قبلہ کیا ہوگا. اور میں کہتا رہا کہ نہیں یار، سوچنے دو، برسوں کی رفاقت ہے، سالوں کا ساتھ ہے، ذرا سوچنے دو. کیونکہ شاہ محمود نہ جلدی رشتہ بنانے کا قائل ہے اور نہ جلدی رشتہ توڑنے کے قائل ہے. میں نے بہت سوچا اور 10 ماہ میں نے سوچا، ترازو میں رکھ کے تول کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں، آج پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے بالاتر ہونا ہوگا. آج پاکستان کی کشتی ایک بھنور میں ایسی پھنسی ہے کہ اگر ہم اپنی ذاتی مفادات اور لالچوں سے نہیں نکلیں گے تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ساتھیوں، محبت کرنے والے عقیدت مندوں، میں نے فیصلہ کیا کہ اس قومی اسمبلی میں اب وہ سکت نہیں رہی، اور یہ قومی اسمبلی اب عوام کی بات کی طرف اور عوام کی سوچ کی طرف متوجہ نہیں ہے. عوام آگے نکل چکی، اسمبلی پیچھے رہ چکی. اور تبھی تو میں نے کہا تھا شاہ جی کوچ کرو، اس ایوان میں جی کو لگانا کیا. اور میں نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کر کے نکلا اور کہا کہ آج پاکستان کی عوام کے سامنے، عوام کی کچہری میں پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں تمہاری کچہری میں حاضر ہو گیا ہوں. کیونکہ یہ دھرتی ہے سندھ کی، اور سندھ کا بیٹا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور بھٹو نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام. تو میں جو اسمبلی نہیں سنتی اس کو خیر بات کر کے عوام کے سامنے آ گیا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اپنی طاقت سے بتا دو ان عوام والوں کو کہ تم ہمیں نامنظور ہو. لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک یہ ہوا چلے گی، گوادر سے لے کے مظفر آباد تک یہ ہوا چلے گی، اور پورے پاکستان کو تبدیلی کی ہوا چلے گی. نظام کی تبدیلی، چہروں کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی کی ہوا اب مجھے چلتی دکھائی دے رہی ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ شاہ محمود
تم نے گھوٹکی کا انتخاب کیوں کیا؟ تم ملتان کے رہنے والے ہو، تم نے گھوٹکی کا انتخاب کیوں کیا؟ میں بتاتا ہوں میرے دوستوں، میں نے گھوٹکی کا اور سندھ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ سندھ وہ دھرتی ہے، سندھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی تھی۔ سندھ وہ دھرتی ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر میرے دادا اور جی ایم سید کا خاندان جانتا ہے، انہوں نے سندھ کے ریگستانوں میں، صحراؤں میں تحریک پاکستان کی جدوجہد کی۔ سندھ وہ دھرتی ہے۔ ہاں، اگر تحریک پاکستان اور پہلا پاکستان کے ساتھ محبت کا رشتہ سندھ نے جوڑا، تو میں آج سندھ والوں سے کہنے آیا ہوں کہ خدا را پاکستان بچانے کا بیڑا بھی تمہیں اٹھانا ہوگا۔ پاکستان پر جو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے ہیں، ان کا مقابلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ کرو گے؟ ساتھیوں، سندھ میں اس لیے آیا کیونکہ سندھ کو کچھ سیاستدانوں نے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے سندھ کو تقسیم کیا، لسانیت میں تقسیم کیا، جھگڑے کروائے، بلدیاتی قانون پر قوم کو تقسیم کیا گیا، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سندھیوں نے برداشت کی، چاہے وہ سندھی بولنے والا سندھی تھا یا اردو بولنے والا سندھی تھا یا پشتو بولنے والا سندھی تھا تو سندھی۔ اس لیے میں نے سندھ کا رخ کیا ہے۔ میں اس لیے سندھ آیا کہ آج سے 750 سال پہلے میرے جد امجد شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا نے سندھ کے ریگستانوں کا رخ کیا، اونٹوں پر سفر کیا۔ کس لیے؟ کرسی کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، کھیتی باڑی کے لیے نہیں۔ کس لیے کیا؟ شمع رسالت کو جلانے کے لیے سفر کیا۔ وہ دیا جو 750 سال پہلے جلایا، اور اس نے کیا ورد دیا؟ اس نے کیا ورد کیا؟ اس نے ورد کیا لا الہ لا الہ، میرے ساتھ مل کے بولو، لا الہ لا الہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس ورد کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت نے کہا، کٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لیے میں نے سندھ کا رخ کیا میرے دوستوں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں، اور اس لیے میں تمہیں جگانے آیا ہوں۔ میں آج اسمبلی سے مستعفی ہونے کا جو میں نے فیصلہ کیا، کیوں کیا؟ میں آج کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ناکام حکومت رخصت کی جائے اور عوام کے پاس جا کر نیا مینڈیٹ حاصل کیا جائے۔ جب حکومت لوگوں کو مایوس کرتی ہے تو پھر عوام سے رجوع کیا جاتا ہے۔ یہی جمہوری اقدار ہیں، یہی جمہوری قدریں ہیں، اور تبھی میں کہتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ یہ ہم عوام سے رجوع کریں، کیونکہ یہ حکومت ہر میدان میں ناکام ہو چکی ہے۔ آؤ معاشی حالات کو دیکھیں،
آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. آج 18 کروڑ پاکستانیوں میں سے تقریباً 8 کروڑ پاکستانی ایسا ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں بھر کے جی رہا ہے. آج پاکستان کا نوجوان متفکر ہے. آج وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے. آج وہ پڑھا لکھا نوجوان روزگار کے لیے فکر مند ہے. تبھی تو وہ نوجوان آج عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ مایوس ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ خدا را میرا ہاتھ تھامو، خدا را مجھے سمت دکھاؤ، خدا را میری قیادت سنبھالو، خدا را مجھے رہنمائی دو. میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں، میری قیادت کرو. وہ آج حالت یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کر رہا. جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو روزگار کہاں سے ہوگا؟ آج کیفیت یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ شہروں میں تو کئی 8 گھنٹے ہوگی، تمہارے علاقوں میں گھوٹکی جیسے علاقوں میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اسلام آباد کو ہے کہ نہیں ہے؟ میں درست کہہ رہا ہوں. آج تم بھٹی کی فصل اگاتے ہو اور اپنے سال کی روزی کماتے ہو. پچھلے سال 5,000 روپے من بھٹی بکی. آج میرے گھوٹکی کے کاشتکار، میرے سندھ کے کاشتکار، میرے سرائکی پنجاب کے کاشتکار کی بھٹی کی نہ قیمت مل رہی ہے، نہ خریدار دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اور اسلام آباد میں کوئی سننے والا نہیں ہے. آج یہ کھاد کی فیکٹریاں جن کے راستے سے گزر کر آئے ہیں وہ بند پڑی ہیں کیونکہ ان کو گیس نہیں مل رہی. گیس کہیں اور دی جا رہی ہے، جہاں مال لگا وہاں گیس گئی. اور آج کھاد کی قلت ہے. پاکستان میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ہمیں ایک بوری باہر سے منگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ 2,000 روپے کے یوریا کی بوری بک رہی ہے، بلیک ہو رہی ہے، سودے ہو رہے ہیں، کمیشن کھائے جا رہے ہیں. آج ہم نے تبدیلی کی بات اس لیے ہو رہی ہے دوستو کہ پاکستان کی عوام زرداری اور گیلانی کی حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں. بین الاقوامی سطح پر یہ جوڑا اپنی ساکھ گوا چکا ہے. کیوں گوائی ہے انہیں اپنی ساکھ؟ اس لیے ساکھ گوائی ہے کہ آج پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے کہ انہوں نے اچھی حکمرانی نہیں دی اور انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور آج پاکستان کی غربت میں، پاکستان کی مایوسی میں ان کی لوٹ مار کا بے پناہ حصہ ہے. میں آج تم سے پوچھنے آیا ہوں، کیا ان چوروں کو بھگانے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا ان کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے؟